بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. اس عظیم الشان کانفرنس کے محترم صدر، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے قابل احترام ذمہ داران، مختلف صوبائی جمعیتوں کے محترم ذمہ داران، اسٹیج پر اور اس کانفرنس میں موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا. یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہمیں جانور بناتا، حیوان بناتا، لیکن اس نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان بنایا، بنی آدم میں سے ہمیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. اپنی بہت ساری مخلوقات پر اپنی اس مخلوق کو فضیلت بخشی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی، انسان کو فضیلت عطا فرمائی. اگر ہم غور کریں تو انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت ملی، جو مقام ملا، جو امتیاز ملا، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا. انسان کے پاس عقل ہے، انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کا شعور ہے، انسان کے پاس تدبر کی صلاحیت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت انسان کی عقل کو بڑی اہمیت دیتی ہے. ہماری شریعت انسان کی عقل کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور ہماری شریعت ہر اس چیز سے روکتی ہے، ہر اس چیز سے منع کرتی ہے جو انسان کی عقل کو مفلوج کر دے،
جو انسان کے دماغ کو خراب کر دے، جو انسان کے سوچنے سمجھنے کی طاقت کو چھین لے۔ محترم سامعین، نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ انسان جب نشے کا عادی ہوتا ہے، جب شراب کا عادی ہوتا ہے، جب ڈرگس کا عادی ہوتا ہے، اسے اپنی خواہشات پر، اپنی شہوتوں پر، اپنے عقل و شعور پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ نشہ انسان کے دین کے لیے بھی خطرہ ہے، انسان کی سوچ کے لیے بھی خطرہ ہے، انسان کی باڈی کے لیے خطرہ ہے، اور پورے انسانی سماج کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت نشے کی ہر قسم کو حرام کرتی ہے۔ نشہ کم ہو یا زیادہ ہو، نشہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ اگر کوئی چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ آپ دنیا والوں نے، انسانوں نے اپنے گردنوں پر جو گندگیاں، جو بوجھ ڈال رکھے ہیں، ان گندگیوں سے انسانوں کو آزاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اپنے نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ اے لوگوں، ہم نے تمہیں وہ رسول دیا، وہ نبی دیا جو پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر ناپاک، ہر خبیث اور ہر گندی چیز کو ہمارا نبی تمہارے اوپر حرام کرتا ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ نشے کی بات کریں، مکہ میں آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو اس وقت عرب کی سرزمین پر شراب کی لوگوں کو بڑی لت تھی، لوگ شراب کے عادی تھے، لوگ کثرت سے شراب پیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اکٹھے حرام نہیں کیا، انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اسٹیپ میں، 3 الگ الگ مراحل میں شراب کو حرام کیا گیا۔ شراب کے بارے میں پہلی آیت سورۃ البقرہ کی نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ شراب کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے رسول آپ بتا دیں کہ شراب کے اندر کچھ فائدہ ہے، لیکن شراب اور جوئے کے اندر بڑا نقصان ہے، بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا اسٹیپ سورہ نساء کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور فائنل اسٹیپ کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کی حرکت ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے تمہیں لڑا دے، تمہارے بیچ میں دشمنیاں ڈال دے، تمہارے بیچ میں پھوٹ ڈال دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس شراب کے ذریعے، اس نشے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، شیطان تمہیں نماز سے روک دے۔ محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ نشے کا استعمال، شراب کا استعمال یہ شیطان کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ شیطان کو مرغوب اور محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت نے شراب کے لیے، نشے کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جن برتنوں میں شراب استعمال کی جاتی تھی ان برتنوں کا نام لے لے کے اللہ کے نبی نے فرمایا، نہا انل حنتم والدباء والنقیر والمزفت، ان تمام برتنوں کا استعمال حرام کیا گیا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے شراب کے بارے میں فرمایا کہ شراب استعمال کرنے والے پر 10 طریقے سے لعنت ہے، عاصرہا و معتصرہا، شراب جس پھل سے نچوڑی جاتی ہے اس نچوڑنے والے پر اللہ کی لعنت، جس کے لیے نچوڑی جائے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، جس کے لیے شراب لے کے جائی جائے اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 طریقے سے شراب استعمال کرنے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، لانے والے، اس میں کسی طریقے کا سپورٹ کرنے والے پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ محترم سامعین، شراب ایک ایسی خبیث، یہ نشہ آور چیزیں اتنی خبیث چیزیں ہیں کہ یہ انسانی سوسائٹی کو تباہ کرتی ہیں،
انسان کے قیمتی مال کو تباہ کرتی ہیں. اگر کوئی معاشرہ نشے کا عادی ہو جائے, کسی معاشرے کے نوجوان ڈرگس کے عادی ہو جائیں, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تباہ ہو جائے گی. آج بڑا افسوس ہوتا ہے, آج یہ سلفیان ہند کا عظیم ترین مجمع ہے. آج پورے ہندوستان کے چپے چپے سے آج سلفی اور اہل حدیث ہماری جماعت کے بھائی یہاں موجود ہیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک جماعت اور ایک تنظیم کے ناطے ہم اپنے اپنے علاقوں میں نوجوانوں کو اس لعنت سے بچانے کی تحریک چلائیں. ہم جماعتی سطح پر ہم تحریکیں چلائیں, ہم اپنے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اگر کوئی استعمال کرنا نہ چھوڑے اس سے لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, ان کا نام ہے دیلم الحمیری, یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے. وہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے, ہم لوگ گیہوں سے شراب بناتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کچھ گرمی پیدا ہو, کچھ طاقت پیدا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہل یسکر, کیا نشہ پیدا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نشہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا فجتنبو, اگر نشہ پیدا ہوتا ہے, اگر اس کے اندر نشہ ہے تو اس سے بچو. کہا کہ اللہ کے نبی لوگ عادی ہو چکے ہیں, لوگ نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا فقاتلوہم, ان سے لڑائی کرو. اگر کوئی سماج, کوئی قوم اگر نشہ استعمال کرنے کی عادی ہو جائے, ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اس سے لڑائی کی جائے, اس لعنت کو سماج سے ختم کیا جائے. اور آخری بات کر کے میں گفتگو اپنی ختم کر رہا ہوں محترم سامعین, کہ شراب اور نشہ آور چیزیں ہماری عقل کے لیے, ہمارے دماغ کے لیے, ہمارے بدن اور باڈی کے لیے تو خطرہ ہے ہی ہیں, انسانی سوسائٹی اور سماج کے لیے خطرہ ہے. نشے کی حالت میں انسان دوسروں کی بہو بیٹیوں پر حملہ کر سکتا ہے. نشے کی حالت میں آج زیادہ تر مرڈر اور ریپ کے کیس ہو رہے ہیں. ایک سماج کے اندر آج اس کانفرنس کا عنوان ہے قیام امن عالم. دنیا کے اندر امن کا تصور نہیں کیا جا سکتا, دنیا کے اندر شانتی کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک دنیا سے نشے کی اس لعنت کو ختم نہ کیا جائے. کم سے کم ہم اپنی سطح پر, اپنی حدود اور دائرے میں رہ کر اس لعنت کے خلاف ہم جنگ چھیڑیں, تحریک چھیڑیں, ہم اپنے نوجوانوں کو اس تباہی سے بچائیں. ہم علماء کرام, ہمارے دعات, ہمارے مبلغین اور ہمارے ذمہ داران اپنی اپنی کوششوں کے ذریعے اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے اس لعنت کو ختم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو, ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو اس لعنت سے محفوظ رکھے, ہمارے نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے. اللہ اس کانفرنس میں ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے. اللہ اس کانفرنس کو اس کے مقاصد میں کامیاب کرے. اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں بالعموم اور ہمارے ملک میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی امن و شانتی پیدا فرما دے. لوگوں کو میل محبت اور آپسی رواداری, محبت اور ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.